نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. پھر اے حبیب اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد میں ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو. تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پہلے سے ایک غیبی خبر اپنے محبوب کو دے دی کہ محبوب غزوہ تبوک سے آپ جب واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو منافقین دھوکہ دہی کے لیے حضور سے کہیں گے کہ اپنا عذر پیش کرنے کے لیے کہ ہم کو اجازت دیں کہ آئندہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں چلیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں غیبی خبر دی گئی اور ان کو جواب اللہ کی طرف سے دیا گیا کہ ابھی حضور پہنچے نہیں لیکن پہلے سے اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کے اپنے محبوب کو بتا دیا کہ اگر وہ منافقین تمہارے پاس آئیں اور کہیں کہ جہاد میں ساتھ چلنے کی آئندہ اجازت مانگیں تو تم ان سے فرما دو کہ اب تم ہرگز کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور نہ ہی میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑو. تم نے پہلی دفعہ جہاد میں پیچھے رہنے کو پسند کیا تھا تو اب بھی پیچھے رہنے کو بھی پسند کرو, یعنی پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. وہ کون تھے؟ تو وہ پیچھے بیٹھ جانے والے رہ جانے والے کون تھے؟ تو اس میں عورتیں تھیں, بچے تھے, بیمار تھے, اپاہج تھے. تو فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہو. تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہوا کہ جس شخص سے دھوکہ اور فریب ظاہر ہو جائے اس سے تعلق کو ختم کر دینا اور علیحدگی اختیار کر لینا اور محض اسلام کے مدعی ہونے سے کسی کو ساتھ ملانے کی اجازت نہیں, یہ قرآن نے سکھایا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو منافقین کو آئندہ جہاد میں جانے سے منع فرما دیا. اسی طرح علماء کہتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آج جو معاشرے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو کو اپنے ساتھ ملا لو اور اس کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کر لو, جسے عام زبان میں صلح کلیت کہتے ہیں کہ جو بھی ہے لیکن کلمہ پڑھا ہے اس کو ملا لو. تو فرمایا کہ اس حکم قرآنی کے خلاف ہے. تو اس میں ایک حکمت یہ علماء نے بیان کی کہ اگر مومنوں کے ساتھ منافقوں کو کسی بھی مہم میں شامل کر لیا جائے تو وہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی نفاق پیدا کر دیں گے. اس کی مثال بڑی خوبصورت دی کہ جیسے بہادر لوگ ہوں, اگر ان بہادروں کے ساتھ کسی بزدلوں کو بھی ان کے ساتھ مہم میں بھیج دیا جائے تو بزدل ہوتا ہے وہ اپنی حرکت سے بہادروں کے نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا, بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے. اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے بھی منع فرمایا گیا. اور اس کا شان نزول اس آیت کا یہ سن لیجئے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ سب سے بڑا منافق تھا, اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے. جب یہ مر گیا تو ان کے جو بیٹے تھے وہ حضرت عبداللہ یہ خالص یعنی صالح بھی تھے, مخلص بھی تھے اور یہ مسلمان بھی تھے اور یہ حضور کے صحابی بھی تھے اور یہ کثیر العبادات صحابی تھے. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی کہ حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو آپ اس کو کفن کے لیے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ اپنی قمیض عنایت فرمائیں. اب یہ غور کیجئے گا کہ قمیض کیا فائدہ دیتی ہے. تو اس نے یہ کہا کہ اپنی قمیض بھی عنایت فرمائیں اور اس کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس رائے کی ان کی رائے اس کے خلاف تھی کہ حضور اس منافق کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں اور اسے قمیض بھی نہ دیں. لیکن چونکہ یہ آیت مبارکہ نازل بعد میں ہوئی لیکن
لیکن پہلے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہوا اور وہ مر گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا، علماء کہتے ہیں اس کے شان نزول میں، کہ آپ کا یہ عمل، یعنی آپ اگر اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں گے تو بہت سے منافق حضور پر ایمان لانے کا باعث بن جائے گا، اور حضور نے اپنی دنیا میں دے دیا تھا تو اس منافق کو اپنے چچا کا بھی بدلہ دینا تھا، اس لیے حضور نے اس کو قمیض بھی دے دی اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آئندہ تمام منافقوں کا نماز جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ ان کے جنازے میں شرکت سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو یہ عمل حضور نے جو کیا، علماء کہتے ہیں اس کی وجہ سے منافق وہ جانتے تھے کہ جس کا جنازہ حضور نے پڑھایا یہ حضور سے شدید نفرت رکھتا تھا، عداوت دل میں رکھتا تھا، لیکن بظاہر یہ کلمہ گو تھا، لیکن وہ جو دوسرے منافق تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور کے کرتے کی برکت یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے عقیدے میں یہ تھا، یعنی اس قمیض سے دوسرے منافق یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کئی تعداد میں منافقین دوبارہ مسلمان ہوئے اور وہ سچی توبہ انہوں نے حضور کے ہاتھوں پر کی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس سے ہمیں چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اگر کوئی کافر مر جائے، ہمیں پتہ ہو تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کے مرنے پر نہ اس کے لیے دعا کرے اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑا ہو کر اس کے پاس جائے، لیکن آج بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ عہدے کرنا حرام ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی یاد رکھیے گا تین مسئلے اور، کہ کافر ہو، فاسق ہو اور مسلمان کے جنازے، ان تینوں کے متعلق بھی علماء نے تین مسئلے اسی آیت کے ضمن میں لکھے۔ پہلا مسئلہ کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی بھی حال میں جائز نہیں، اور کافر کی قبر پر، اس کی دفن پر، اس کی زیارت کرنے کے لیے بھی کوئی پہنچ جائے، میں دعا تو نہیں کروں گا لیکن اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ گیا کہ اس کو مر گیا ہے، تو فرمایا اس کی زیارت کے لیے اس کے وہاں پہ کھڑا ہونا بھی منع ہے، اس کی قبر پر بھی جانا منع ہے، اور یہاں پر اس بات کا حکم دیا گیا۔ دوسری بات کہ فاسق کسے کہتے ہیں، تو یاد رکھیے فاسق جو بہت بڑا گناہگار ہو، لیکن اگر کسی بہت بڑے گناہگار کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ جائز ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر اس اہل محلہ میں سے اگر کسی ایک نے بھی ادا نہ کی تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، ایک نے بھی پڑھ لی تو سب کے اوپر سے بری ذمہ ہو گئے۔ اسی پر صحابہ کا، اسی پر تابعین کا اجماع ہے، اور اسی پر علماء صالحین کا عمل ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے گا کہ جب کوئی کافر مر جائے اور اس کا ولی مسلمان ہو، جیسے عبداللہ بن ابی، اب یہ بہت بڑا منافق تھا، اندر سے کافر تھا، تو اسی طرح اگر کوئی ایسا کافر ہو کہ اس کی اولاد مسلمان ہو لیکن باپ یا اس کا کوئی عزیز وہ کافر تھا، اب وہ کیا کرے، تو اس کے لیے بھی علماء نے ایک مسئلہ لکھا کہ جب کوئی کافر مر جائے اور اس کا ولی مسلمان ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو سنت کے مطابق غسل نہیں دے گا، وہ کیونکہ کافر تھا تو سنت کے مطابق غسل نہیں دے گا، بلکہ اس کے اوپر پانی بہا دے گا، اور نہ اسے سنت کے مطابق کفن دے گا، بلکہ کپڑوں میں اس طرح لپیٹ دے گا کہ کافر کا بھی سطر نظر نہ آئے۔ یعنی یہ دیکھیے دین اسلام کی کیا خوبی ہے کہ کافر کے سطر کی بھی حفاظت ہو، اتنا اس کو کپڑے میں لپیٹ دے کہ اس کا سطر چھپ جائے، اور نہ سنت طریقے سے اسے دفن کیا جائے گا اور نہ سنت طریقے سے اس کی قبر بنائی جائے گی، بلکہ ایک گڑھا کھود کے اس میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس کا طریقہ جو ہماری شریعت میں ہمیں بتایا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔ یہاں پر منافقوں کے مال اور اولاد کے بارے میں اللہ نے ہم مسلمانوں کو دوبارہ تنبیہ کرتے ہوئے دوبارہ اس کو ذکر کیا، اور اس کو ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ تم بھی یاد رکھنا، اس بات کو بھول نہ جانا اور غافلوں کی طرح نہ ہو جانا۔ تو یہی بات ہمیں اس آیت میں سکھائی گئی، اور یہ
بھی سکھایا گیا کہ مال اور اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان لگ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کی طرف اولاد بھی، یہ مال بھی دنیا کی طرف جلد راغب کرنے والی چیز ہے۔ قرآن ہمیں بار بار ان چیزوں سے روکتا ہے کہ تم اللہ کی طرف راغب ہو، نہ کہ تم اپنی مال و اولاد کی طرف اتنے راغب ہو جاؤ کہ تم اللہ کو بھول جاؤ۔ اگر ایسا کام کرتے ہو تو کہا کہ یہ منافقوں کا عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن، پر مہر لگا دی گئی اور تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد جہاد کا درجہ اس آیت میں بظاہر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس آیت کی بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بعد جہاد کا درجہ ہے، اور جہاد یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور رب تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان کے بعد جہاد کا ذکر کیا۔ لیکن حق یہ ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ درجے والی عبادت نماز ہے، تو یہاں پر جہاد کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا علماء نے جواب بڑا خوبصورت دیا کہ یہ اس خصوصی موقع کے لحاظ سے، یعنی جب جہاد کی سخت ضرورت تھی اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی، اور تاکہ جہاد کے ذریعے نمازوں کو قائم کیا جائے گا، یعنی جہاں کفرستان ہوگا جب وہاں جہاد ہوگا اور اسلام کی دعوت ہوگی تو پھر وہاں نمازوں کا وہ ایک پورا سسٹم ترتیب دے دیا جائے گا، وہاں مساجد ہوں گی اور لوگ نمازوں کو پڑھیں گے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود دین اسلام کی مدد نہ کریں تو وہ سوچ لیں کہ یہ منافقوں کا کام ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے اس آیت میں کہ جو کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کی مدد کی طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود بھی ان کی مدد نہیں کرتے اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ آج ہم کتنی تعداد میں، بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ممالک ہیں، لیکن جہاں چند وہ کافر وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں لیکن کوئی آواز بلند کرنے والا، برما کی سرزمین ہو، کشمیر کی ہو، عراق کی، یعنی کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں پر کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ یہ آیت ان سب کو پیغام دے رہی ہے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھنے کے باوجود اگر مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے تو پھر انہیں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، اور یہی بات اس میں سکھائی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کے جذبہ جہاد کو اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی طلب میں اور اس کی بارگاہ میں قرب پانے کے لیے اپنے مال سے بھی، اپنے جان سے بھی قربانیاں دی۔ یہ دیکھیے صحابہ کون ہیں کہ جن کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں سے بھی نذرانے پیش کیے اور اپنے مال سے بھی جہاد کیا، اور میرے آقا کون ہیں ان کی بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کی۔ اس سے علماء کہتے ہیں کہ جنت اور وہاں کی دائمی نعمتیں یہ پیدا ہو چکی ہیں، یہ آیت بتا رہی ہے۔ اور دوسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ جنتی اپنی اپنی جنت کے پورے پورے مالک ہوں گے۔ یہ بھی آیت سے پتہ چلا کہ وہاں صرف مہمان کی طرح بغیر ملکیت کے نہ ہوں گے، بلکہ وہ جنتی جنت کے مالک تو ہوں گے لیکن انہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اللہ نے ان کے لیے مہمان جیسے کسی کے گھر میں جاتا ہے تو میزبان کیسے اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، ایسے اس کے لیے اللہ نے خدام اور ہر چیز کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی خاطر تواضع جو جنت میں ہوگی وہ مہمانوں کی سی ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا وَجَعَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ
التراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب الیم. اور عذر پیش کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بیٹھے رہے، ان میں سے کافروں کو عن قریب دردناک عذاب پہنچے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ جانے والے وہ عذر پیش کرنے کے لیے وہ دیہاتی آئے. حضرت ضحاک کا قول ہے کہ یہ عامر بن طفیل کی جماعت تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں تو قبیلہ طے کے عرب ہمارے بیوی بچوں اور جانوروں کو لوٹ لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اب یہ دیکھیں کیسے کیسے منافق، یعنی حضور کے پاس بعد میں آئیں گے، پہلے آیت نازل ہو رہی ہے تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے جھوٹ بول رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ بولا، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بیوی بچوں جانوروں کو لوٹ لیں گے. کسی قبیلہ طے کے عرب پر انہوں نے بہتان لگایا. جب وہ حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے تھے تو میرے حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمہارے حال سے خبردار کیا ہے اور وہ مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا. عمر بن علا نے کہا کہ ان لوگوں نے باطل عذر بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. اسی آیت میں جو وقعہ اور بیٹھے رہے، اس آیت کا بھی شان نزول یہ ہے کہ یہ دوسرے گروہ کا حال ہے کہ جو کسی بغیر عذر کے بیٹھے رہے، اور یہ منافقین تھے، انہوں نے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولنا اللہ سے جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ ان بد نصیبوں نے حضور سے جھوٹ بولا. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے جھوٹ بولا، یعنی انہوں نے جھوٹ حضور سے بولا، لیکن اللہ نے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ انہوں نے اللہ سے جھوٹ بولا. اور فرمایا ان کے جھوٹ کی سزا کیا ملے گی. فرمایا ان منافقوں میں سے جو کھلے کافر ہو گئے انہیں دنیا میں قتل و غارت کا عذاب ہوگا، اور یا ان منافقوں میں سے جو آخری دم تک کفر پر قائم رہے انہیں آخرت کا دردناک عذاب ہوگا. اور اسی پر بتایا گیا. اگر آپ کی اجازت ہو تو 5 منٹ میں اور لوں گا اور یہ 10واں پارہ آج مکمل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا وقت تو مکمل ہو گیا، اور یہ 10واں پارہ آج مکمل کر لیں کیونکہ آج پورا 1 سال ہو گیا. 15 شوال کو ہم نے درس قرآن کا آغاز کیا تھا، تو اللہ کے فضل سے آج 15 شوال بھی ہے. سید الشہداء کے دن ہم نے غزوہ احد کے ان عظیم یاد کے دن میں ہم نے قرآن کا آغاز کیا تھا. آج انہی کا دن ہے، تو 1/3 قرآن مکمل ہو جائے گا. تو میں 5 منٹ کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تو یہ 3 آیات مختصر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم. کمزوروں پر اور بیماروں پر اور خرچ کی طاقت نہ رکھنے والوں پر کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں. نیکی کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن سے جہاد کی فرضیت ثابت ہے، یعنی ان پر جہاد فرض نہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ آج بھی اگر جہاد کا حکم آ جائے تو ان 3 لوگوں پر جہاد نہیں ہوگا. سنیے وہ کون سے. پہلا ہے ضعیف طبقہ، کہ اس میں بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور وہ شخص ہیں کہ جو پیدائشی کمزور اور ضعیف اور ناتواں ہو، وہ جہاد کے حکم سے مستثنیٰ ہے. دوسرا طبقہ کون ہے؟ کہ کوئی بیمار ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، یہ بھی جہاد سے مستثنیٰ ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہیں خرچ کرنے کی نہ ان کے پاس طاقت ہے اور نہ ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ سامان جہاد کر سکیں. اگر یہ لوگ رہ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. جبکہ فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ کیسے رہیں؟ تو فرمایا اس کی اطاعت کریں اور مجاہدین کے گھر والوں کی خبر گیری کریں.
کہ جو مجاہدین جہاد کے لیے جائیں تو یہ جو پیچھے رہ گئے، جو کمزور ہیں، جن کو اللہ نے رخصت دی ہے، تو یہ مجاہدین کے گھر والوں کی بھی خیر خواہی کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو حضور کا خیر خواہ ہے وہ رب کا خیر خواہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی نیکی نہ کر سکے لیکن نیکیوں سے کا دل سے خیر خواہ رہے تو انشاءاللہ اللہ اسے بھی نیکوں میں شمار کرے گا۔ اور اس آیت کا منشا یہی ہے کہ مجبور مسلمان جو جہاد میں شرکت نہ کر سکیں لیکن وہ مدینے میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں مجاہدین کے بچوں کی خدمت کریں تو وہ بالکل اجر بھی پائیں گے اور انہیں ثواب بھی ملے گا۔ اس حدیث پاک سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس آیت کو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم مدینہ منورہ میں ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ کر آئے ہو جو سفر کر رہے ہو، جو مال خرچ کر رہے ہو، جن وادیوں کو طے کر رہے ہو، وہ ہر کام میں تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے آقا ان کی شان بیان کر رہے ہیں جو نہیں آ سکے تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ہمارے ساتھ کیسے ہمارے ساتھ ہیں؟ تو فرمایا کہ جب کہ وہ مدینہ منورہ میں ہیں، ارشاد فرمایا انہیں مجبوری نے روک کے رکھا ہے، اگر انہیں مجبوری نہ ہوتی تو وہ بھی تمہاری طرح مال بھی خرچ کرتے، وادی میں بھی آتے اور تمہاری طرح سفر بھی کرتے، لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے، اس لیے انہیں بھی وہ سب کچھ اللہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ آخری دو آیات 10ویں پارے کی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں، لیکن آپ فرما دیتے ہیں میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس پر تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں لوٹ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہ رہے ہوں کہ وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مؤاخذہ پکڑ تو ان لوگوں پر ہے کہ جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، انہیں یہ پسند ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے ساتھ جہاد میں جانے کا حکم دیا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، ان میں سے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن ہمیں آپ کوئی سواری عطا کر دیں۔ تو میرے آقا نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں، کیونکہ اس وقت آپ اندازہ لگائیں کیسے وہ اس وقت جذبہ جہاد میں جایا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ میں تمہیں سوار کروں۔ تو اس پر وہ روتے ہوئے واپس جا رہے تھے، تو ان کا رونا بھی اللہ کو کتنا پسند ہے کہ قرآن نازل کر دیا کہ وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے، کیونکہ ان فرمایا کہ جہاد سے رہ جانا ان پر بہت گرا تھا، ان کے پاس نہ زیادہ راہ تھا نہ سواری۔ اللہ نے ان کی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور جہاد پر حرص کی وجہ سے ان کے عذر میں یہ آیتیں نازل کی۔ اور اس آیت اور اس کے شان نزول میں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا کیا جذبہ شوق تھا، جذبہ جہاد تھا، شوق عبادت تھا اور ذوق اطاعت کا اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اور ایک طرف منافقین کا بھی آپ نے پیچھے تسلسل سے آیات سنی کہ منافقین قدرت رکھنے کے باوجود وہ حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے تھے، ہیلے بہانے بناتے تھے اور اپنی جان چھڑاتے تھے۔ یہ دونوں زاویے قرآن نے ہمیں دے دیے کہ کبھی ہمارے لیے بھی موقع ہے تو ہم منافقوں کی صف میں ہیں یا ہم مومنوں کی صف میں ہیں، ہم اپنا جائزہ لے لیں تو ہمیں بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جیسے صحابہ کو ذوق وہ جذبہ جہاد تھا، شوق عبادت تھا اور ذوق اطاعت تھا، اللہ ہمیں بھی ایسا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ اور اسی آیت میں فرمایا پکڑ تو ان لوگوں کی ہوگی کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود حضور سے رخصت مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ آج وہ تاریخ ہے
کہ جو غزوہ احد ہوا تھا 70 صحابہ کرام جنہوں نے شوق شہادت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، انہی میں سے ایک عظیم ہستی سید الشہداء امیر طیبہ فاعل الخیرات کاشف پیار کرتے تھے کہ آپ اگر ان کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا ہستی ہیں۔ ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا نماز شہادت پڑھنا، درود پاک پڑھنا، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھنا اور درس قرآن دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تیری دی ہوئی توفیق سے اے اللہ پورا سال ہم نے قرآن پاک سننا سنانے کی سعادت حاصل کی۔ یا اللہ اس سننے سنانے کی سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارا درس سننا سنانا قبول فرما لے۔ اللہ 10 پارے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور 20 پاروں کا بھی ہمیں درس سننے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن پاک کا نور عطا فرما، تمام کا ثواب ہدیتاً تحفۃً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے صدقے میں تمام انبیاء، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مرشدین، اولیاء کاملین، علماء راسخین، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص تمام شہدائے بدر احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ سید الشہداء کا ہم سب کو فیضان نصیب فرما۔ سید الشہداء کے صدقے میں اللہ تیرے محبوب کے پیارے چچا جان کے صدقے میں اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ سید الشہداء کے صدقے میں حضور کی نگاہ کرم عطا کر دے، حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کی سچی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ ہمیں ہر قسم کی بداعمالیوں سے، بد کرداریوں سے، بے حیائیوں سے، ہر گندے کام سے بچا لے۔ اللہ ہماری آخرت کو اچھا کر دے، ہماری موت کو اچھا کر دے، موت کے وقت ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ